کہ 6 مہینے بہت طویل عرصہ ہے. اب اگر حکومت نے مزید ٹال مٹول کی تو احتجاجی تحریک کا پہلا مرحلہ حسب ذیل ہوگا. ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے، نہ ہی ہم کوئی اضافی مراعات مانگ رہے ہیں. ہم بس وہ حقوق چاہتے ہیں جو وفاق پہلے ہی اپنے ملازمین کو دے چکا ہے اور آپ کی بنائی گئی کمیٹی کے ساتھ طے ہو چکے ہیں. ملازمین کو ترسایا نہ جائے، فیصلہ ہم نے کر لیا ہے. اپنا جائز اور آئینی و قانونی حق ہم لے کر رہیں گے. 29 دسمبر کو صبح بھر میں قلم چھوڑ اور کام چھوڑ ہڑتال کیا جائے گا. 30 دسمبر تا 31 دسمبر کو صبح بھر میں مکمل صوبائی لاک ڈاؤن کا اعلان کیا جاتا ہے. 30 تا 31 دسمبر صبح بھر میں مکمل صوبائی لاک ڈاؤن ہوگا. جب مسلسل 6 مہینوں کی حکومتی وعدہ خلافیوں کے باعث ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. یہ ظلم تھا جو بدترین مارشالائی ادوار میں بھی نہیں ہوا، مگر روٹی کپڑا اور مکان کے دعوے دار جماعت کے دور حکمرانی میں ہم پر یہ ظلم ہوا جسے ہم نہیں بھولے. بلوچستان گرینڈ الائنس نے احتجاجی تحریک کا فیصلہ کسی شوق یا سیاسی بنیادوں پر نہیں کیا، بلکہ صوبائی حکومت کی مسلسل بے حسی، عدم توجہی اور تاخیری حربوں نے ہم اس انتہائی قدم پر مجبور کیا ہے. ہم سرکاری ڈھانچے کا لازمی جز ضرور ہیں، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق سے محروم رکھا جائے. ہم حکومتی مشینری کا حصہ ہیں اور ہم یہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ ایک سرکاری ملازم کے لیے احتجاج آخری راستہ ہوتا ہے. لیکن جب حکومت اپنے خود دستخط شدہ اور میڈیا پر بار بار آ کر اعلان کردہ وعدوں کا احترام نہ کرے اور تو ہمارے پاس احتجاج کے سوا اور کون سا آپشن باقی بچتا ہے. بلوچستان گرینڈ الائنس نے رواں مالی سال کا بجٹ پیش ہونے سے قبل وزراء، حکومتی اراکین اور متعلقہ کام سے مل کر ان کے سامنے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ رکھا، جسے خاطر میں نہیں لایا گیا. اور بجٹ سیشن کے موقع پر نہ صرف ہمارے منظم اور پرامن احتجاج کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ ہمارے گھروں پر چھاپے مارے گئے، ہمارے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا اور پرامن ملازمین پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا. یہ سب اس لیے تھا کہ ہم اپنے جائز حقوق کا مطالبہ کر رہے تھے. سخت احتجاج اور ملازمین کے اتحاد کو دیکھتے ہوئے حکومت نے وزراء اور سیکرٹریز پر مشتمل کمیٹی قائم کی. مشترکہ مذاکرات ہوئے، دن رات کی محنت کے بعد سفارشات پر مکمل اتفاق ہوا، منٹس آف دی میٹنگز تیار ہوئے اور مشترکہ سفارشات پر دستخط ہوئے. وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی گئی اور ہمیں واضح یقین دہانی کرائی گئی کہ یہ سفارشات کابینہ اجلاس میں منظور ہوں گے. لیکن کیا ہوا کہ کبھی متعلقہ وزراء کی کوئٹہ میں عدم موجودگی اور کبھی دیگر وجوہات کو جواز بنا کر متفقہ، مشترکہ اور اعلان کردہ سفارشات کو کابینہ کے اجلاس سے ڈراپ کیا جاتا رہا. کامیاب پیش رفت کے بعد کابینہ کے پہلے اجلاس سے جب اس ایجنڈے کو ڈراپ کیا گیا تو چیئرمین حکومتی کمیٹی میر شعیب نشروانی کا میڈیا پر بیان ریکارڈ پر موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے درخواست پر اس ایجنڈے کو اس لیے ڈراپ کیا گیا کیونکہ وزیر تعلیم صاحبہ کی والدہ فوت ہوئی تھی اور وہ کابینہ اجلاس میں موجود نہیں تھی، لہٰذا اگلے اجلاس میں اسے پیش کر دیا جائے گا. مگر ایسا نہیں ہوا. ہم نے 6 ماہ انتظار کیا. 6 ماہ تک امید بری نظروں سے وزراء اور وزیر اعلیٰ صاحب کے رسپانس کا انتظار کرتے رہے، مگر اب ہم مزید بے توقیری ہرگز کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے. ہم نے بلوچستان گرینڈ الائنس کی مجلس عاملہ، ایکشن کمیٹی، آرگنائزنگ باڈی ممبران کا اجلاس طلب کیا. کئی گھنٹوں پر محیط اس اجلاس میں بلوچستان بھر سے ممبران نے شرکت کی اور 6 مہینے سے جاری حکومتی تاخیری حربوں پر شدید تشویش اور غصے کا اظہار کیا. اجلاس کے شرکاء نے متفقہ طور پر اس بات کا فیصلہ کیا کہ حکومت کو حتمی طور پر 10 دسمبر کی مہلت دی جائے. 11 دسمبر سے صبح بھر میں احتجاجی تحریک کا آغاز ہوگا جو ڈی آر اے سمیت دیگر مشترکہ سفارشات کے منظوری تک جاری رہے گا. معزز صحافی حضرات،
ہم وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی سے اس بات کا جواب چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جماعت کے منشور اور آئین پاکستان کے تحت وفاقی اکائیوں کے ساتھ یکساں سلوک کے آئینی تقاضے کو پورے کرتے ہیں یا نہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب بتائیں کہ وہ لاکھوں ملازمین کا جائز مطالبہ منظور کرتے ہیں یا انہیں مزید دیوار سے لگانا چاہتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آج ہی کابینہ کا اجلاس بلا کر یا ایک سرکولر جاری کر کے یا جس طرح مناسب سمجھے ان مشترکہ سفارشات کی منظوری دیں۔ منظوری آپ نے ہی دینی ہے۔ 12 دسمبر کو تمام اضلاع میں بلوچستان گرینڈ الائنس کے ضلعی ایکشن کمیٹیز کے اجلاس منعقد ہوں گے۔ 13 دسمبر کو بلوچستان کے تمام اضلاع میں ضلعی ایکشن کمیٹی کے عہدیداران پر ہجوم پریس کانفرنسز کریں گے۔ 15 تا 16 دسمبر کو تمام سرکاری دفاتر پر سیاہ جھنڈے اور بینرز، ملازمین بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج ریکارڈ کریں گے۔ 17 دسمبر کو کلات ڈویژن اور سپی ڈویژن کے اضلاع میں احتجاجی ریلیاں اور پریس کلبز کے باہر مظاہرے کیے جائیں گے۔ 18 دسمبر کو زور ڈویژن اور اکشان ڈویژن کے اضلاع میں ریلیاں اور مظاہرے کیے جائیں گے۔ 19 دسمبر کو مکران اور نصیر آباد ڈویژن کے اضلاع میں ریلیاں اور مظاہرے کیے جائیں گے۔ 20 دسمبر کو لورالائی ڈویژن کے اضلاع اور کوئٹہ ڈویژن کے اضلاع، ضلع پشین، ضلع کلاؤدلہ اور چمن کے اضلاع میں ریلیاں اور احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ 23 دسمبر کو کوئٹہ شہر میں گرینڈ الائنس کی صوبائی ریلی اور احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ 24 تا 26 دسمبر کو کوئٹہ سمیت بلوچستان کے تمام اضلاع میں پریس کلب کے باہر احتجاجی کیمپ لگائے جائیں گے۔ 1 جنوری کو بلوچستان گرینڈ الائنس کور کمیٹی کا اجلاس منعقد کر کے اس میں اگلا اور انتہائی سخت لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ ہم آخر میں اب تمام حضرات اور ملازمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں